معیت اور معیت میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ لمحات زندگی کے وہ قیمتی ترین لمحات ہیں جنہیں زندگی کا اثاثہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے اصل میں وہی دن ہیں جو نیکی کرتے ہوئے گزر گئے یا نیک لوگوں کی صحبت سے نیکی کے اثرات کشید کرتے ہوئے گزر گئے۔ اور آج کا یہ مبارک اجتماع ہمیں اس خوبصورت اور پرکیف لمحات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے سمونے کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے حکم دیا ہے، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں، جن کے شب و روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر ہوتے ہیں، تمہارا وقت ان کے ساتھ بسر ہونا چاہیے۔ اور یہاں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کے الفاظ اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ نفس چاہے گا کہ اٹھو، بھاگو، کسی اور طرف جاؤ، دنیا کے بہت سارے اور کام ہیں، مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، میری اور مصروفیات بھی ہیں، مجھے فلاں جگہ بھی جانا ہے، مجھے فلاں میٹنگ میں بھی پہنچنا ہے، میری اور بھی مصروفیات ہیں۔ فرمایا نفس کو سمجھاؤ اور اس کو کہو کہ صبر کرو، اب تمہارا وہ مقام ہے جس جگہ پر تم موجود ہو، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ نے تمہاری زندگی سنوارنی ہے اور جس جگہ نے تمہیں اطمینان عطا کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو ٹھہراؤ اور حوصلہ اور صبر سکھاؤ کہ تم ان لوگوں کے اندر بیٹھے ہو، تم ان لوگوں کی معیت میں موجود ہو جن لوگوں کے اوقات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، یہ محافل اور یہ اجتماعات یہ موقع غنیمت ہوتے ہیں، انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت نکال کے، سرمایہ خرچ کر کے، سفر کر کے بھی یہاں دور دراز سے بھی پہنچنا پڑے تو پہنچیں کہ اس مجلس کے اور ان صحبتوں کے وہ فائدے ہوتے ہیں کہ وہ فائدے انسان ہزاروں چلے کر لے، ہزاروں عبادات اور ریاضات تنہا کر لے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو اہل اللہ کی صحبت میں چند منٹ بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل صدق کے ساتھ آ جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اہل صدق کی مجلس میں آ جاؤ۔ اہل صدق کی مجلس وہ خوبصورت مجلس ہے جو انسان کو تقوی عطا بھی کرتی ہے اور انسان کے تقوی کو ضائع ہونے سے بچاتی بھی ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی بار بار صحبت میں آنے کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں، جو اللہ کی یاد میں اپنا وقت نہیں بتاتے، اللہ کی یاد میں ان کی گھڑیاں بسر نہیں ہوتی، فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے غافل ہیں، وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے دور جا چکے ہیں، غفلت ان کے دل کے اندر بس چکی ہے، اور ہم بھی ان کو اپنی معیت اور قربت کا شرف عطا نہیں کرتے۔ کبھی بھی ان کی معیت میں نہ جانا، کبھی بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، کیونکہ ان کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکا ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن کی آیات جا بچا ہمیں بتاتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ آؤ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اور ان لوگوں سے دور بھاگو جو اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ جو ہماری یہ نیک معیتیں اور صحبتیں ہیں، یہ ہمیں یہی درس اور سبق دیتی ہیں، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ان صحبتوں اور معیتوں کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں ایک بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، انسان جس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، انسان جس کی معیت میں بیٹھتا ہے، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی امر ہے، آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے آپ اس سے متاثر ہوں گے،
آپ اس کا اثر لیں گے. آپ امراء کی مجلس میں بیٹھیں گے، پیسے والوں کی مجلس میں بیٹھیں گے جو ہر لمحہ پیسے کی باتیں کر رہے ہیں، جو زمین و جائیداد کی باتیں کرتے ہیں، جو بڑے بڑے فلیٹس اور بڑے بڑے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ بھی بڑے کاروبار والے بن جائیں. آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے پاس بھی بڑی گاڑی ہو. آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے پاس بھی بہت بڑا آستانہ، کوٹھی، مکان، جو تو کچھ بھی ہو بہت بڑا ہو. دنیاوی مقاصد کے لیے، دین کے لیے اگر طلب ہو تو وہ تو محمود ہے. دنیا کی بات عرض کر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ دنیا کے طالب بنیں گے. ان کی مجلس میں بیٹھ کر آپ ان کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ میں بھی اس طرح کا بن جاؤں. آپ جس طرح کی مجلس میں بیٹھیں گے اس طرح کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے. اس لیے اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمیں ان کے اثرات نصیب ہوں گے. اب اہل اللہ کے، اہل ذکر کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آپ کا ذکر بھی ترقی کرے گا. آپ کا دل بھی ذکر کے لیے مشغول ہوگا اور تمنا آئے گی کہ میں بھی ان لوگوں کی مجلس اور صحبت کو اختیار کرنے کی کوشش کروں. اس لیے ایسے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کریں تاکہ آپ ان کی نقل کر سکیں. اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو ہم جن کی نقل کریں گے، اب ہمارا یہ ظاہری جو وجود ہے، وہ جن کا لباس اپنا رہا ہے، جن کی شکل و صورت اپنا رہا ہے، ہمارے اندر ظاہر اور ہے، اگرچہ باطن میں کوئی کمی بھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ظاہری جو حلیہ ہے اس کا فائدہ ہمارے باطن کو بھی پہنچے گا. ہم انہیں نقل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے ظاہر کو نقل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ اس کا فیض باطن کو بھی عطا فرمائے. اور اس صحبت اور معیت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف ان کی مجلس میں بیٹھ جائیں، اللہ کریم اس مجلس میں بیٹھنے کی بھی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. آپ ذکر نہ کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں تو سبحان اللہ، آپ ان کے جیسے عمل کر رہے ہوں سبحان اللہ، آپ ان جیسے عمل نہیں بھی کر رہے، آپ صرف ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم اس کا بھی فیض آپ کو عطا فرمائے گا. حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے فرشتے مختلف جگہوں پر چکر لگاتے ہیں، اختصار کے ساتھ آخر پہ آتا ہوں، اور جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، ان کا سارا واقعہ اور سارا قصہ بیان کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرماتا ہے، اللہ کریم ان کو جہنم سے آزادی کا مجزہ سناتا ہے. لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، اس مجلس میں بیٹھنے والے چند لوگ وہ بھی تھے جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، جو تیری یاد کے لیے نہیں آئے تھے، گزر رہے تھے، سوچا کہ یہاں بیٹھ جائیں، وہ ان کو دیکھ کر بیٹھ گئے. وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے جس مقصد کے لیے اہل ذکر بیٹھے تھے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں، اس مجلس میں بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہیں گے، میں جب ان کو جنت عطا کروں گا تو ان کو بھی جنت عطا کروں گا. یہ صرف مجلس اور صحبت کی برکت ہے. ابھی عمل ان جیسا نہیں ہوا، ابھی کردار ان جیسا نہیں ہوا، ابھی فکر ان جیسی نہیں ہوئی، ابھی سوچ ان جیسی نہیں ہوئی، صرف معیت ملی ہے، صرف سنگت نصیب ہوئی ہے. اللہ کریم اس سنگت کی برکت یہ عطا فرما رہا ہے کہ ان کا حشر بھی ان کے ساتھ فرما رہا ہے. تو اگر اہل اللہ کے طریقے جیسا ہمارا طریقہ ہو جائے، اہل اللہ کی صحبت جیسی ہماری صحبت ہو جائے، اہل اللہ کے ذکر جیسا ہم بھی ذکر کرنے لگ پڑے، اہل اللہ کے ظاہر اور باطن جیسا ہمارا بھی ظاہر و باطن ہو جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ کیا برکات ہوں گی، کیا اللہ کریم ہم پر فضل فرمائے گا، اور کیا اس کی مبارک، اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں گی. دوستو، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کریم کی معرفت نصیب ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے. اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہم اذکار سے حاصل نہیں کر پاتے، ہمیں وہ علوم و معارف نصیب ہوتے ہیں جو ہم کتابوں سے نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے وہ چیزیں ساری کی ساری نصیب ہوتی ہیں. اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت کے باقی جتنے بھی فائدے ہیں ان فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں
تو اللہ تعالیٰ نے جو علوم و معارف ان کو عطا فرمائے ہوں گے ان کا فیض لاشعوری طور پر آپ کی طرف منتقل ہو رہا ہوگا. جیسے مقناطیس ہوتا ہے، مقناطیس کی معیت میں اگر لوہا رہتا ہے تو اس کے اندر بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی کشش آ جاتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو، اور اہل اللہ کی جو صحبت میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو وہی کشش نصیب فرماتا ہے جو اللہ کریم اہل اللہ کو عطا فرماتا ہے. دوستو، ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کے لیے کوشش کریں، اہل اللہ کی صحبت میں وقت گزارنے کی کوشش کریں. اب اس کے لیے ہم عملی طور پر کیا کر سکتے؟ اختتامی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل اللہ کی مختلف صحبتوں کی مختلف حالتیں ہیں اور مختلف پہلو ہیں اہل اللہ کی صحبت کے. ایک کو صحبت یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، اتنے نیک لوگ موجود ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ موجود ہیں، اور آپ فزیکلی یہاں ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حقیقتاً ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہیں آپ کو فیض سے سرشار کر رہی ہیں، اور جو نور اور جو فیض ان کے سینے میں اللہ کریم کی طرف سے ودیت ہوا ہے اور اپنے مشائخ سے ملا ہے یہ آپ تک منتقل کر رہے ہیں اور آپ اسے اپنے سینے میں جذب کر رہے ہیں. یہ تو ظاہری صحبت ہے اور یہ ظاہری معیت اور سنگت ہے، لیکن ایک معیت اور سنگت ہماری معنوی بھی ہے، اور وہ ان مشائخ کے ملفوظات سے، ان مشائخ کے مکتوبات سے اور ان مشائخ کی کتب سے اکتساب فیض ہے. اور وہ مشائخ کی کتب یہ بذات خود صحبت کا فیض عطا کرتی ہیں. جس طرح ہم فزیکلی شیخ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں وہ تو پہلی وجہ اور پہلی ترجیح ہونی چاہیے، لیکن ہم اگر پرانے مشائخ جو اس دنیا سے پردہ کر گئے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اگر ہم حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں چند گھڑیاں گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم حضور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ مشائخ فرماتے ہیں آپ ان مشائخ کے دور کو نہیں پہنچ پاتے، آپ اس طرح کریں کہ آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں. آپ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کشف المحجوب پڑھیں. آپ حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسالہ قشیریہ پڑھیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا فیض لینا چاہتے ہیں تو آپ مکتوبات امام ربانی پڑھیں. آپ حضور مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ملفوظات، آپ کی تعلیمات اور آپ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہم اس کا مطالعہ کریں، اس سے بھی ہمیں فیض ملے گا انشاءاللہ. آئیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنے مشائخ کے ملفوظات کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو خریدیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھیں. میں آپ کو عرض کروں شمائل ترمذی، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے خصائص، آپ کے احوال، آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کا تذکرہ ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا تذکرہ ہے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے گھر میں شمائل ترمذی موجود ہے وہ یوں سمجھے کہ اس کے گھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. کیونکہ شمائل ترمذی میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے، حضور ایسے بیٹھتے تھے، حضور ایسے سوتے تھے، حضور ایسے کھانا تناول فرماتے تھے، حضور ایسے لوگوں سے ملتے تھے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایسی تھی. وہ سارے احوال کافی حد تک حضرت امام ترمذی نے شمائل میں ذکر کیے ہیں. تو شمائل کا موجود ہونا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا فیض نصیب ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے گھر میں ان مشائخ کی کتب موجود ہوں گی، ہمارے گھر میں ان مشائخ کے ملفوظات و مکتوبات موجود ہوں گے، ہمارے گھر میں ان مشائخ کی سیرت موجود ہوگی، تو انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اس کا فیض بھی ہمیں نصیب ہوگا. آئیے آج کی حضرت مولانا محمد ہاشم سمگانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عرس کی اس تقریب میں ہم یہ فیض بھی لے کے جائیں کہ انشاءاللہ اہل اللہ کی ان کتب کو ہم پڑھیں گے اور ان سے استفادہ کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے،
اور ہم اپنی زندگی کے امور ویسے بسر کر سکیں جیسے ان لوگوں نے بسر کیے، اور انہوں نے اللہ کا قرب جس رستے سے گزرتے ہوئے حاصل کیا۔ ہم اپنی ظاہری صحبت کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ظاہری تعلق کے ساتھ، باطن کو بھی ان کے مطالعہ سے فیض یاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔